السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، میں اسد اللہ چشتی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ وہ ایک ویڈیو میں نے پچھلے دنوں اپلوڈ کی تو وہ بڑی وائرل ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ میرا کریم، اللہ میرے ملک کی خیر فرمائے اور آپ کی ہمیشہ خیر ہو۔ تو وہ بڑی وائرل ویڈیو جا رہی ہے، تو حسب وعدہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ طے کر کے پہلے پیسے طے کر کے آنا کیسا، اس حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ تو جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، اس کو بڑی جلدی یہ بات ہائی لائٹ ہوتی ہے اور ہر جگہ پہ ہو رہی ہے۔ سب یہی کر رہے ہیں، فلاں اتنے پیسے لیتا ہے، فلاں اتنے پیسے لیتا ہے، فلاں اتنے پیسے لیتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ فلاں اتنے پیسے دیتا ہے، فلاں اتنے پیسے دیتا ہے، فلاں اتنے پیسے دیتا ہے۔ پہلی بات تو اس بات کو سمجھیں، نہیں پہلے آپ اس طرح سمجھیں گے نہیں، میں ذرا آپ کو آسان کر دوں۔ پہلے طے کر لینے کا فائدہ ہے دونوں گھروں کو، بلانے والوں کو بھی اور آنے والوں کو۔ اس کا نقصان کیا ہے پہلے وہ سنیں۔ پہلے پیسے طے کرنا، اگر آپ نے پہلے پیسے طے نہیں کیے تو اس کا پہلے آپ نقصان سن لیں۔ اگزامپل لگا لیں، اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں، یہاں سے آپ کسی رکشے پر بیٹھ جائیں اور اسے اپنی منزل بتا دیں کہ میں داتا صاحب جان، وہاں اتریں۔ اگر آپ نے پیسے طے نہیں نہ کیے تو آپ کو لاگ پتہ جائے گا کہ پیسے پہلے طے کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے۔ یہ بھی چھوڑیں، میں نے داتا صاحب سے ایک جگہ پہ کھانا کھایا تھا، یہ میں قسم بھی اٹھاؤں گا تو جس نے میری بات کا یقین نہیں نہ کرنا اس نے نہیں کرنا، تو مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، بات سچ ہے، مگر میں اس بات کو سمجھ لیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ ٹھیک ہے جی؟ تو میں نے داتا صاحب کے پاس ایک ریڑھی کھڑی تھی، داتا صاحب کے پاس ایک ریڑھی کھڑی تھی، دربار داتا صاحب کے پاس ریڑھی تھی، تو میں نے ادھر سے چاول، بھوک لگی تھی، میں نے کہا یار ایک پلیٹ چاول دی ذرا پا دے۔ اس نے نا ساتھ میں ایک بوٹی ڈال دی، چھوٹی سی شوربہ بھی ڈالا ہوتا، میں نے وہ کھا لیا۔ اب پیسے پوچھے تو یقین مانے اس نے جب پیسے بتائے نا تو میرے ساتھ جو لڑکا تھا نا وہ مجھے کہنے لگا جب وہ گالے کرنے والی پوچھ گیا، میں کہا کی پوچھ گیا یار، انہیں سانو ساری غلطی دسی تھی، اس نے ہمیں ہماری غلطی سے آگاہ کر دیا ہے کہ پیسے پہلے طے کر لینے چاہیے۔ پیسے پہلے طے کیے ہوتے تو وہ زیادتی تو نہ کرتا، اب اس نے زیادتی کر دی ہے تو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے پہلے طے نہیں کی۔ اسے ذرا اس طرح سمجھیں۔ اب میں آپ کو ایک اور سچا واقعہ سناتا ہوں۔ آستانہ عالیہ علی پور سیدہ نارووال شریف، آستانہ علی پور سیدہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی سرکار، اتنا بڑا آستانہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ان کے صاحبزادگان میں سے ایک بزرگ ہے، میں نام نہیں لوں گا، میں نے پہلے بتایا کہ میں راز رکھنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، لیکن بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ تک ایک غلطی پہنچے، نام نہیں بتاؤں گا۔ وہاں پر اس سے پاک تھا، انہوں نے مجھے بھی بلایا ہوا تھا، یہ تب کی بات ہے جب میں نیا خطابت میں آیا تھا، نیا تقریریں کرتا تھا۔ تو علی پور سیدہ نارووال پھر سے یہ جماعت علی شاہ صاحب کے آستانے پر سے مبارک، اور علماء میں ایک میں تھا اور ایک وہ صاحب تھے جن کا خطاب تھا، ہم دونوں کے بس خطاب تھا، اور کچھ نعت خوان تھے۔ باری میری رات کو 2 بجے، تو مجھ سے پہلے انہیں کا خطاب تھا، پیسے ان کو سٹیج بھی اچھا ہوا۔ تو اب جب واپسی پہ نکلنے لگے تو میں بھی ملنے کے لیے، میں غالباً موٹر سائیکل پہ گیا تھا، تو جب ہم واپسی پہ نکلنے لگے نا تو وہ شاہ صاحب مل رہے تھے، وہ جھگڑا پڑا ہوا تھا کوئی کسی بات پہ، مجھے سمجھ میں تو آیا نا جب تو اندر ان مولوی صاحب کا اور پیر صاحب کا آپس میں کوئی جھگڑا چل رہا تھا، یعنی وہ پیر صاحب اسے کچھ پیسے پکڑا رہے تھے اور وہ پکڑ نہیں رہے تھے۔ تو میں گیا، اور بھی صاحبان تھے، تو وہ نا میں نے جب غور سے جا کے بات کو سمجھا نا تو بات یہ تھی کہ وہ پیسے زیادہ چاہ رہا تھا، پیر صاحب اسے کم دے رہے تھے اس کی ڈیمانڈ کے، جو وہ چاہ رہا تھا کہ مجھے اتنے پیسے اور دیں۔ میرے حساب سے اسٹیج بہت اچھا ہوا تھا، لیکن وہ نا پیر صاحب کے ساتھ اس بات میں بحث کر رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے کہنا پڑ گیا پیر صاحب کو، مجھے جتنے پیسے ہوئے تھے نا قسم میں نہیں اٹھاؤں گا، جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے فیصل آباد کے جو گئے تھے وہ اس بات پر سارے گواہ ہیں، وہ پیر صاحب خود گواہ۔ میں قریب گیا
میں نے پیر صاحب کو جفی ڈالی، میں نے پیر صاحب کو جفی ڈالی، اپنے انداز میں نے پیار کیا، اور اس کے بعد میری اپنی جیب میں جتنے پیسے مجھے سٹیج پہ ہوئے تھے نا، میں نے وہ نکال کے نا یوں، میرا اللہ جانتا ہے جی، میں نے یوں پیش کیے، میں نے کہا پیر صاحب یہ جی جتنے چاہتے ہیں نا ان کو دے دیں جی، لیکن یہ آپ کے گھر پہ یہ جھگڑا اچھا نہیں لگتا جی، آپ کے مرید جو ہے وہ سارے یہاں پہ کھڑے اور یہ ڈرامہ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، تو آپ یہ انہیں دے دیں جی۔ شہزاد احمد شرازی صاحب فرام فیصل آباد، یقیناً آپ کو بات یاد آ گئی ہوگی، یقیناً آپ کو بات یاد آ گئی ہوگی، اور آپ کو وہ رات بھی یاد آ گئی ہوگی، شاہ صاحب بھی یاد آ گئے ہوگے۔ میں نے اسد اللہ چشتی نے پیسے یوں پیش کیے، میں نے کہا جی قبلہ آپ یہاں سے پیسے اٹھائیں جتنے آپ چاہتے ہیں، یہ سارے بھی اسے دے دیں گے نا تو میں گلہ نہیں کروں گا جی، میں موٹر سائیکل پہ آیا ہوں، پیٹرول اس میں واپسی کا ہے جی، میں چلنا چاہوں گا، آپ یہ اسے دے دیں جی۔ تو پیر صاحب نے ایک لفظ ارشاد فرمایا، چشتی تیرا ٹیڈر رل گیا ساڑھے نال یار، بڑی محبت بھی فرماتے رہے، بعد میں پھر میرے اپنے کچھ معاملات تھے، تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر طے کی ہوتی تو یہ سلسلہ نہ ہوتا۔ اور اس کے علاوہ مجھے فون بھی آتے رہے کہ ایک اور علامہ صاحب تھے، وہ ادھر فاروق آباد میں انہوں نے خطاب کیا، جب جانے لگے تو محفل والوں نے انہیں پیسے کم دیے، تو وہ علامہ صاحب جو ہے نا وہ وہاں پہ بیٹھ گئے، ممبر پہ بیٹھ گئے، ممبر پہ مینوں پیسے دیوں گے تو میں اتھوں جاؤں، تو اس سے اچھا تھا کہ وہ طے کر لیتے، اس سے اچھا تھا کہ وہ طے کر لیتے۔ اب میں آپ کو اپنا ایک اور واقعہ سناتا ہوں، بالکل نیو، 2 دنوں میں اس واقعے کو، آخری واقعہ جی، 2 دن ہوئے ہیں اس واقعے کو جو میں اب سنانے لگا ہوں۔ میں ابھی بھی میں نہیں پیسے طے کرتا بھائی، میں نہیں پیسے طے کرتا، میرے ساتھ اتنا کچھ ہوتا ہے میں پھر بھی نہیں کرتا جی، لیکن کر لینے چاہیے، کر لینے چاہیے، اچھا ہوتا ہے، دونوں گھروں کے لیے اچھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں گھروں کے لیے یہ اچھا ہے جی۔ اب ذرا بات سمجھیں، میں آج یہ پچھلے دنوں ایک دو دنوں میں خطاب کے لیے گیا، ادھر لاہور کے پاس یہ گاؤں ہے، میں نے نام نہیں بتانا تھا کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ کن کے متعلق بات ہو۔ تو نا میں وہاں پہ خطاب کے لیے گیا، انہوں نے مجھ سے کہا جی پیسے آپ کا کتنا نظر نیاز حکم فرما دیں جی، اور میں نے کہا یار میرا مزاج ہی نہیں، میں کبھی طے نہیں کرتا، میرا مزاج ہی نہیں جی، آپ نے خود ہی خدمت کرنی ہے جو کرنی ہے جی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ آ جائیے، آپ راضی ہو کے جائیں، آپ راضی ہو کر جائیں۔ میں تھا، میرا ڈرائیور تھا، ایک نعت خان تھا، تو ہم نا گئے، تو مجھے کہ میں نے کہا جی کتنے بجے تک آ جاؤں؟ انہوں نے کہا جی نعت خان تو 1-2 ہیں بس، وہ بھی 2 شعر انہوں نے پڑھنے ہیں، تو آپ یوں کریں کہ آپ مغرب کے وقت ہی آ جائیں۔ میں کہا یار اب مغرب تو بڑی جلدی ہو جاندی، تو نا میں خیر نا میں 10 بجے پہنچا وہاں پر، میں رات کو 10 بجے وہاں پر پہنچا، تو وہ مجھے نا وہ اپنے جہاں پر انہوں نے مجھے بٹھانا تھا نا، تو اس کے دروازے پہ مجھے ملے، دروازے پر مجھے ملے، میں نے ملا ان سے، بڑی خوشی کا اظہار کیا، انہوں نے بھی، میں نے بھی، انہوں نے کہا جی آپ بیٹھے جی، آپ بیٹھے، میں بھی آیا۔ اب مجھے وہ ادھر بٹھا گئے، اب غالباً 1 گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ غالباً، میرا اللہ جانتا ہے میں نے موبائل دیکھا ہی نہیں، میرا موبائل بند ہو گیا تھا ویسے بھی، تو 1 گھنٹہ میں نے ویٹ کیا، تو اس 1 گھنٹے کے بعد ایک لڑکا آیا اور آ کے کہنے لگا جی کچھ کھائیں پیئیں گے؟ میں پہلے اس کا چہرہ دیکھنے لگ گیا کہ یہ وہ دنیا کا پہلا آدمی ہے جو مجھے آ کے پوچھ رہا ہے کہ جی کیا کچھ آپ کھائیں گے یا پیئیں گے، یعنی اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ جی آپ تسی کہہ دو میں کچھ نہیں کھاتا پینا خیر نا، میں نے کہا یار پانی پلا دو مہربانی آپ کی، تو وہ نا سادہ پانی والا جگ لے کے آ گئے، اس نے جگ رکھ دیا، وہ چلا گیا۔ اب 2 گھنٹے گزر گئے، مزید 1 گھنٹہ گزر گیا، یعنی ٹوٹل گالیں کہ میں 10 بجے کا گیا ہوں، مجھے 12 بج گئے، میں نے پانی 2 گلاس میں نے پیے، 2 گلاس میرے نعت خان نے پیے، 1 گلاس میرے، یہ بھی مہربانی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکا آیا، اس کے ہاتھ میں ٹرے پکڑی تھی، میں بڑا خوش ہوا، چلو یار کچھ کھان پین واسطے آ گیا، بھوک بہت لگی، میرا ڈرائیور کہہ رہا تھا مجھے کھانا کھلا دیں، اور میں نے کہا یار محفل تے چلے ہیں اتنے کھاواں گے، حضور کا لنگر ہے یار ملتا ہے الحمدللہ۔ وہ ٹرے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی، اب اس میں 2 رانی کین وہ ہوتی نہیں وہ فلوٹ وہ والی آڑو والی، وہ 2 رانی کین اور ایک اس میں فروٹ کیک والا چھوٹا سا نا ڈبا، تو اب نہ وہ آ گیا، میں نے کہا لو ابھی پتر ہے کھانا ہی تھا، جنہوں زیادہ بھوک لگی ہے نا وہ آ کے کھا لے، میں نے بھی 2 غالباً وہ لیے اور میں نے آدھی رانی کین دی کے پھر آدھی اپنے نعت خان کو دے دی، تو وہ 1 رانی وہ اس نے وہ میرے ڈرائیور نے پی۔ تو اب یقین مانے کہ رات کے 1 بجے میرا خطاب شروع ہوا، رات کے پورے 1 سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا تھا غالباً،
12:30 بجے مجھے وہ اسٹیج پہ لے گئے تھے، یعنی میں نے پی ہے نہ پی کے میں فریش ہوں، تھوڑا سا سیٹ ہوں، تو وہ لڑکا آ گیا، کہنے لگا چلیں جی، لڑکا آ گیا، چلیں جی چشتی صاحب۔ تو میں وہ گیا، 1 گھنٹہ میں پھر چلا گیا وہاں پہ اسٹیج پہ، تو بیٹھا رہا کافی دیر، آدھا پونا گھنٹہ میرے بیٹھے ہوئے، پھر نعت خوانی جاری رہی، تو وہ لوگ بڑی اچھی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن جب میری باری آئی، یقین مانیں مجھے ٹوٹل 1300 روپیہ اسٹیج ہوا، ٹوٹل 1300 روپیہ مجھے اسٹیج ہوا، اور 1500 روپے انہوں نے مجھے نا آتے ہوئے وہ اس کے ساتھ ایسے ملا کے نا انہوں نے مجھے کہا جی قبول کیجیے، اور میرا اللہ جانتا ہے جی، میں نے جیسے انہوں نے یوں کیا جی، میں نے اسی طرح اسے پکڑا اور اپنی جیب میں ڈال دیا جی، ایک لفظ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیا دیا اور آپ نے یہ کیا کیا، نہیں کہا جی، ان سے نہیں کہا۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے پھر وہ جو گاڑی لے کر گیا تھا، 2000 روپے میں ڈرائیور کو دیتا ہوں، اس کا پیٹرول الگ سے دیتا ہوں، کیونکہ میری اپنی گاڑی نہیں ہے، میرے دوستوں کو پتہ، تو میں ڈرائیور کو 2000 3000 سفر کے حساب سے پھر میں اسے پیسے اس کی بچت دیتا ہوں، ساتھ میں اسے تیل ڈلوا دیتا ہوں گاڑی میں جتنا لگے۔ آپ یقین مانیں 4000 کا تو میرا اپنا خرچہ ہو گیا اس کے اوپر، 4000 کا میرا اپنا خرچہ ہو گیا، اور ادھر سے مجھے 3000 بھی نہیں آیا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اگر میں طے کر لیتا تو میرے لیے زیادہ اچھا تھا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ جہاں پر ہم طے نہیں کرتے وہاں ہمارے ساتھ سلوک یہ ہوتے ہیں، جہاں ہم طے کر کے جاتے ہیں نا جی، وہاں پر تو سارے راستے ہمیں فون آتے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں بیٹھنے کے لیے بھی اچھی جگہ دی جاتی ہے۔ تو بتانے میں مقصد صرف یہ تھا کہ طے کر لینا اچھا ہے جی، طے کر لینا چاہیے، لیکن یہ جو کہتے ہیں جی طے نہیں کرنا چاہیے، ان بیچاروں کو بلاتا کوئی نہیں۔ یہ جتنے ہیں نا طے نہ کرنے والے، ایک بات تو پہلے بات تو یہ سن لیں، یہ جتنے ہیں اسٹیج آن دا اسٹیج آف دا اسٹیج کہنے والے کہ جی پیسے نہیں طے کرنے چاہیے، پیسے نہیں طے کرنے چاہیے، یہ وہ سارے ہیں جو خود پہلے پیسے طے کر کے آتے ہیں، یہ سارے ہیں وہ، یہ باتیں تو ڈھکی چھپی رہ ہی نہیں گئی نا۔ یہ جتنے ہیں نا میں مفت آتا ہوں اور میں پیسے نہیں لیتا اور میں کچھ نہیں لیتا، یہ سارے پہلے لیتے ہیں پھر آتے ہیں، اور یہ لینے چاہیے۔ ہمارا اور کاروبار روزگار کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ویڈیو دیکھیں، میں خود کاریگر ہوں پی وی سی پینلنگ کا اور وال پیپر کا، یہ دیکھیں میں کام کر رہا ہوں، اور جب میں کام کرتا تھا میں محفل پہ پہنچ ہی نہیں پاتا تھا، کیونکہ جب میں کسٹمر کے گھر میں کام کر رہا ہوں تو میں محفل پہ جا کے خطاب کیسے کروں گا؟ میں نے دین کو روزی روٹی نہیں بنایا تھا، لیکن وہ پھر میں محفل پہ نہیں پہنچ پاتا تھا تو پرابلم ہوتی تھی، کبھی بہت زیادہ لیٹ پہنچتا، اس کے لیے مجھے کام کو چھوڑنا پڑا۔ تو میں نے جب کام کو چھوڑا ہے تو میرا ذریعہ جو ہے روزگار کا وہ تو ختم ہو گیا، تو یہ ذمہ ہے اس شخص کے جس کے لیے میں اتنا وقت نکال کے اس کی محفل پہ جا رہا ہوں، وہ میرے معاملات کو دیکھے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کے ذمہ ہے میرے سارے معاملات، میں اپنا وقت دے رہا ہوں اسے۔ اب اس کے لیے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، میں آپ کے سامنے احادیث کے انبار لگا دوں گا، پھر اچھے رہو گے۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ طے کر لینا چاہیے۔ اب آگئی بات یہ کہ 40 ہزار تو یہ زیادہ پیسے اتنے معقول رکھ، لیکن یہ بھی ایک بات ہے نا، یہ بھی ایک بات ہے کہ جب کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کے پیسے بڑھ جاتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کے ریٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے جی۔ میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں، شربت، لال شربت کرشی والوں کا، وہ جب میں نے پہلی مرتبہ لیا تھا میں نے وہ 35 روپے کا لیا تھا، جب میں نے پہلی مرتبہ لیا تھا تو میں نے وہ 35 روپے کا لیا تھا، اور جب میں نے آخری بار لیا تھا تب میں نے 85 روپے کا لیا تھا، اس کے بعد میں نے لیا ہی نہیں جی۔ میں نے کہا پتہ نہیں میں لیندہ پہ تاں پر مہنگا ہو جاتا نے کہا شاید یہ میرے خریدنے کی وجہ سے مہنگا ہو رہا ہے، تو میں نے پھر وہ چھوڑ دیا، لینا ہی چھوڑ دیا۔ تو اب آپ اس لیے اگر کوئی زیادہ پیسے مانگتا ہے تو وہ اسی لیے مانگتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ ہے۔ اب اگلی ویڈیو سنیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے یہ بات شیئر کروں گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے میں یہ بات شیئر کروں گا کہ پیسے لینے والوں پہ سارے باتیں کرتے ہیں، یہ پیسے دینے والوں پر بات کوئی کیوں نہیں کرتا؟ بھائی کوئی پیسے لیتا کیوں ہے جب اسے کوئی اتنے پیسے دیتا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ اب دو ہی نا، تو کوئی کیوں اتنے پیسے؟ اب جیسے ہمارے ادھر مرغی مہنگی ہوئی تھی، ہمارے یہاں مرغی مہنگی ہوئی تھی جی پچھلے دنوں، ماہ رمضان المبارک میں تو 500-600 سے اوپر چلی گئی تھی، اور اب وہ 300 روپے کلو غالباً، میں نے کبھی کھائی نہیں لیکن میں نے گزرتے ہوئے ریٹ پڑا تھا۔
تو 300 روپے میں کلو مل جاتی ہے آج کل گوشت اس کا. تو دیکھیں ڈیمانڈ تھی تو اس کا ریٹ بھی آئی تھا. اب پھر ہوا کیا, اب یوٹیوب فیس بک واٹس ایپ پہ ایک مہم چلی, لوگوں نے کہا جی کھانا چھوڑ دو, اب اس کا ریٹ نیچے آ گیا. جب آپ کسی کی ڈیمانڈ بڑھا دو گے تو اس کا ریٹ آٹومیٹک بڑھ جائے گا. لیکن جب آپ کسی کو اس کی ڈیمانڈ پہ رکھیں گے, اس کے لیول پہ رکھیں گے, تو اس کا ڈیمانڈ ریٹ بھی لیول پہ رہے گا. تو بہرحال میرا اللہ آپ کو آباد رکھے. یہ اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ان لوگوں کو تھوڑا سا کھینچیں گے کہ جو ریٹ بڑھاتے ہیں. تو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.